اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن EOBI پینشنرز کی نمائندہ تنظیم اور ترجمان ہے۔ اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جتنی قیادت ہے وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور جن لوگوں کی یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ 50 سال سے مزدور تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، عملی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ EOBI مزدوروں کے ساتھ انتہائی ناانصافیاں کر رہی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ہم EOBI کے میجر سٹیک ہولڈر ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پیسے سے EOBI کے پاس اربوں روپے جمع ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنے خون پسینے کی کمائی EOBI کے پاس امانت کے طور پر رکھی، اور EOBI اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ مار اور اندھیر مچا رکھا ہے۔ EOBI کے اندر ایسے اقدامات ہو رہے ہیں، افسرشاہی اور بھتہ خور مافیا نے اپنے شکنجے گاڑ رکھے ہیں، اور یہ لوگ EOBI کے ان بزرگوں کے فنڈز کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جبکہ میجر سٹیک ہولڈر جو ہیں انہیں ایک معمولی رقم پینشن کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ 8,500 کی پینشن غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہے، اور جبکہ ملک کے اندر جو پینشن کا قانون ہے وہ بھی یکساں نہیں ہے، پینشن کی پالیسی بھی جو ہے وہ بھی یکساں نہیں ہے۔ EOBI کا جیسے جی کرتا ہے اپنے ضابطے بنا کر تو پینشنرز کا استحصال کرتی رہتی ہے۔ ہم EOBI کی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں اس کی تکلیف ہے، کیونکہ یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے۔ یہ چیئرمین کوئی سرکاری ملازم تو ہوگا، لیکن اس کو یا ان افسران کو EOBI سے کے فنڈ سے تنخواہیں ملتی ہیں، یہ لاکھوں روپے جو تنخواہیں لے جاتے ہیں یہ EOBI کے فنڈ سے لے جاتے ہیں، سرکاری خزانے سے نہیں۔ تو جب یہ ناانصافی اور یہ اندھیر نگری اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور ایک طرف افسر 400 یا 500 ڈائریکٹر جو ہیں وہ 200 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ڈیپوٹیشن پر یہاں پر افسروں کی بھرمار ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات کا بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ اس بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ یہ EOBI کے افسران نے بڑے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر غلط پروپیگنڈا کروا کر اور مزدوروں کے اندر جو ہے بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو کہ EOBI کے پینشنر بھی نہیں ہیں، جو EOBI میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، انہوں نے ان افسران کے ایما پر ایسی سوشل میڈیا پر ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جناب EOBI کے پینشنر کے لیے خوشخبری، پینشن میں اتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اتنا اضافہ ہو جائے گا، تاکہ لوگ اس امید میں بیٹھے رہیں، اور یہ لوگ اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کو اس بات پر آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے بچے رہیں۔ ہمارے کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں، ہم تو جینے کا حق مانگتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں قانون پینشن کا رائج ہے اس کے مطابق
ہمارے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جائے، کم از کم اجرت کے مطابق ہماری پینشن جو ہے وہ مقرر کی جائے، ہمیں یہ چلو پانی نہ دیا جائے کہ کبھی 200 کا اضافہ کر دیا، کبھی 500 کا اضافہ کر کے، تو یہ ہمارے اوپر کوئی احسان مت چڑھایا جائے، ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ طبی سہولتیں جو ہیں، ان کا بھی، ان بوڑھے بیماروں کا ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کو صحت کارڈ دیا جائے، ای او پی آئی میں ہونے والی کرپشن کا جو ہے وہ اپنا احتساب کیا جائے اور کرپٹ مافیا کو برطرف کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے رجسٹریشن ای او پی آئی بنیادی طور پہ اس کا کام ہے کہ وہ رجسٹریشن کرے، لیکن ملک میں موجود 6 کروڑ مزدوروں میں سے صرف انہوں نے 75 لاکھ مزدوروں کو رجسٹرڈ کیا اور 5 کروڑ مزدوروں کو بڑھاپے کے تحفظ سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، اور ان ای او پی آئی کے افسران کو بھی اب یاد رکھنا چاہیے کہ ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم اب تمہاری یہ جو اپنا تم نے ادھیر مچا رکھا ہے، اور یہ جو ظلم کے ضابطے تم نے بنا رکھے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی پینشن لینے کے لیے جائے تو آپ اسے چکر لگواتے ہیں، اعتراضات اپنے پاس سے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب آپ کو ختم کرنی پڑے گی، اور اب آپ کو یہ کرپشن اور یہ اپنا آپ کی لوٹ مار جو ہے یہ بند کرنی پڑے گی۔ وہ لوگ جن کے اوپر آڈٹ پہرے لگے ہوئے ہیں، چیئرمین صاحب آپ نے ایسے لوگوں کو وہ ای او پی آئی کا کرتا دھرتا بنا رکھا ہے، اب یہ دیر نہیں چلے گا۔ گیان مچاون دا ہنو زمانہ، بغاوت نو لبدا پیا میں بہانا، رویہ رہا جے تیرا ظالمانہ، تے بن جائے گا تو بھلیا فتانہ، تینوں اے رویہ بدلنا پوے گا، اسی جو کہاں گے وہ مننا پوے۔ جناب وزیر اعظم، ہم ای او پی آئی کے جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں ای او پی آئی کے اندر ہونے والی افسر شاہی اور بھتہ خور مافیا کا ہم شکار بنے ہوئے ہیں، ہم اس کی کرپشن سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ، ہم نے کرپشن کے نعرے کے اوپر پوری لبیک کہی، ہم نے آپ کے ساتھ دھرنوں میں وہ موسم کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور پولیس کی تشدد اور لاٹھی چارج بھی برداشت کیا۔ ہمارے ان لوگوں کے یہ جو آج آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کے سر بھی پھٹے، لیکن آپ کرپشن کے اوپر اگر آپ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فوری طور پر کوئی نوٹس لیں اور اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے۔ ہمارے پاس بے پناہ ثبوت موجود ہیں، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں دے رکھی ہیں، اور ہم نے آڈٹ رپورٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے ہر صفحے کے اوپر ان کی کرپشن کی داستانیں موجود ہیں، لیکن موجودہ چیئرمین جو ہے اس نے اس آڈٹ رپورٹ کو بھی دبا رکھا ہے، اور یہ کرپشن کے وہ افسران ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور بھتہ مافیا کی پوری سرپرستی کر رہا ہے۔ جناب علی، ہم کوئی کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں ہیں، نہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد ہے، لیکن یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ ادارہ جو ہمیں قبر تک ہمارے ساتھ ہماری روٹی کا ایک ذریعہ ہے، ہم اس کو اس طرح تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں مجبوراً بولنا پڑتا ہے۔ تو ہم اب آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس پر نوٹس لیں، اور یہ احتجاج جو ہے یہ صرف کوئی سیاسی جماعتوں کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ جمہور کا حق ہے۔ جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے اور ہم جمہور ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے
اب احتجاج بھی کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی نوٹس لیں گے۔ اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن عملی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم سڑکوں پر جدوجہد کرنا پڑی سڑکوں پر کریں گے، عدالتوں میں کریں گے، احتجاج کرنا پڑا تو احتجاج کریں گے، لیکن ہم حکومت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں کم از کم اجرت کے مطابق ہماری پینشن جو ہے وہ کم از کم اجرت کے مطابق مقرر کی جائے، بصورت دیگر جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ یہ لوگ کوئی انتشار پسند ہو گئے ہیں، ہم انتشار پسند نہیں ہیں، ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم ہماری پینشن میں اضافہ کیا جائے، ہمیں صحت کارڈ جاری کیے جائیں اور ای او پی آئی میں رجسٹریشن کے عمل کو تیز کیا جائے اور ای او پی آئی افسران کا پتہ مافیا کا احتساب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستو، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جہد مسلسل، جبر مسلسل کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ جدوجہد کا راستہ ہمارا راستہ، مشکلات کا راستہ ہمارا راستہ، مزدور اتحاد زندہ باد۔